جو کہ میں نے پہلے بھی کچھ دوستوں کو عرض کیا تھا، آج کی گفتگو کا موضوع جو ہے وہ ہے جمال مصطفیٰ، میرے حضور کا حسن مبارک، حسن مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یاد رکھیں، کائنات میں ایک ہی ہستی ہے جس کی سیرت کا بھی ہر پہلو نمایاں ہے اور جس کی صورت کا بھی ہر پہلو آج 14 صدیاں بیت جانے کے بعد بھی 15ویں صدی لگ چکی ہے، لیکن میرے حضور کی سیرت بھی اور میرے حضور کی صورت بھی تمام پہلو امتیوں کے سامنے ہیں۔ اور جب اہل ایمان حضور کی سیرت کا ذکر سنتے ہیں یا مطالعہ کرتے ہیں، یا جب حضور کے حسن کی باتیں سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں، رب کعبہ کی قسم ہے دل نور ایمان سے جگمگا اٹھتے ہیں۔ اور حضرت امام مہدی الفاسی، جن کا نام پورا محمد المہدی الفاسی، مطالعہ مسرات میں لکھتے ہیں کہ جس مومن کا، جس شخص کا، جس انسان کا، جس مسلمان کا دل آقا کریم علیہ السلام کا ذکر سن کے خوش نہ ہو، اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہو ہی نہیں سکتا۔ حضور کا ذکر ہو اور عاشق کو سرور نہ آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور حضور کے حسن کا ذکر ہو، اللہ اکبر، صرف میں اور آپ ہی نہیں، صرف انسان ہی نہیں، اس حسن کے تو جمادات کیا، نباتات کیا، ہر چیز میرے حضور کے حسن کی دیوانی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آقا کریم علیہ السلام کے حسن کے تذکرے کرنا یہ صحابہ کرام کی سنت رہی ہے۔ صحابہ کرام جب آپس میں ایک دوسرے سے ملتے تو وہ ایک دوسرے سے پوچھا کرتے کہ حضور کی کوئی صفت ہمیں سنائے، حضور کی کوئی بات سنائے۔ تو صحابہ آپس میں بھی جو ایک دوسرے سے وہ مطالبہ کیا کرتے تھے اور آقا کریم علیہ السلام کی صفات سنا کرتے تھے، اور اہل قلم نے اور ان صفات کو ہم تک پہنچایا ہے، احادیث کی صورت میں بھی ہم تک آقا کریم علیہ السلام کے حسن کے چرچے پہنچے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر بھی آقا کریم علیہ السلام کے حسن کے تذکرے موجود ہیں، اور بلکہ اعضائے بدنیہ کے تذکرے بھی قرآن کے اندر موجود ہیں۔ کیا ہم نے قرآن میں نہیں پڑھا الم نشرح لک صدرک؟ حضور کے سینہ اقدس کا ذکر جو ہے وہ قرآن کے اندر موجود ہے، اور آقا کریم علیہ السلام کی آنکھوں کا، مبارک آنکھوں کا ذکر بھی ما ذاق البصر، ان کا ذکر بھی قرآن کے اندر موجود ہے، اور حضور کی عمر مبارک کا بھی ذکر قرآن میں موجود ہے۔ یہاں تک کہ جس چیز کو حضور سے نسبت ہو جاتی ہے، جس شہر کو حضور سے نسبت ہو جاتی ہے، جس گلی محلے کو حضور سے نسبت ہو جاتی ہے، قرآن تو اس کے بھی تذکرے بیان کر رہا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد، یہ وہ چیز ہے کہ جس شہر کو بھی حضور سے نسبت ہوتی ہے، یہ تو آقا کریم علیہ السلام سے نسبت رکھنے والی چیزوں کا ذکر ہے۔ میں کہتا ہوں کہ نسبت رکھنے والے گھوڑے بھی ہوں، حضور سے نسبت رکھنے والے صحابہ، اور صحابہ سے نسبت ہو گئی گھوڑوں کو، اور گھوڑے جب وہ زمین پر چلتے ہیں اور چنگاریاں اڑاتے ہیں، پتھروں پر چلتے ہیں، تو اس کا ذکر بھی قرآن نے جو ہے اس کو ذکر کیا ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام کی شان اور حضور کے حسن کا تذکرہ فرمایا والضحیٰ، محبوب قسم ہے تیرے چہرے انور کی۔ میں اب اس کی تفسیر میں نہیں جا رہا کیونکہ آج تفسیر نہیں، آج میں حسن مصطفیٰ کی بات کر رہا ہوں۔ تو ضحیٰ سے کئی معنی مراد ہیں، لیکن یہاں جو معنی اہل محبت نے کیا ہے وہ یہ کی ہے کہ ضحیٰ سے مراد حضور علیہ السلام کا رخ انور ہے۔ اللہ فرماتے محبوب تیرے رخ انور کی قسم ہے۔ یار وہ کتنا پیارا حسین چہرہ ہوگا جس کی قسمیں خود رب فرمائے۔
ہم جب قسم اٹھاتے ہیں تو سب سے بلند اور عظمت والی چیز کی قسم اٹھائی جاتی ہے. کوئی کہتے ہیں مجھے قرآن کی قسم کیونکہ عظمت والا ہے، کوئی کہتے ہیں کہ مجھے رب کی قسم ہے، تو کیونکہ رب کی قسم جو ہے وہ شرعاً بھی جائز ہے، اور اگر اٹھائی بھی جائے تو رب کی قسم اٹھائی جاتی ہے کیونکہ اس کا رتبہ سب سے اعلیٰ ہے، شان اس کی سب سے اعلیٰ ہے. تو انسان ہو کر، مخلوق ہو کر جب قسم اٹھائے تو وہ کہے کہ مجھے عرش کے رب کی قسم ہے، مجھے محمد مصطفیٰ کے رب کی قسم ہے. لیکن جب رب قسم فرمائے تو فرمائے محبوب والضحیٰ واللیل اذا سجا، محبوب تیرے رخ انور کی قسم ہے اور تیری زلفوں کی قسم ہے. اللہ اکبر. آقا کریم علیہ السلام کے حسن کی باتیں. آئیے ذرا حضرت عبداللہ بن سلام جب میرے آقا مدینہ تشریف لاتے ہیں تو یہ یہودیوں کے بڑے عالم تھے. تو ان کو لوگوں نے کہا، یہودیوں نے کہا کہ یہ نبی مدینے میں آ گئے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ تم جا کر کے ان سے بات کرو. باقاعدہ مناظرے کا ایک پلان جو ہے وہ تیار ہوا کہ مناظرہ کیا جائے، ان سے سوال جواب کیے جائیں اور دیکھیں کہ یہ سوالوں کے کیا جواب دیتے ہیں. حضرت عبداللہ بن سلام جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، یہ ساری رات اپنے مطالعے میں رہے اور ذہن میں سوالات ترتیب دیے. صبح جاؤں گا، پہلا سوال یہ کروں گا، دوسرا یہ کروں گا، یہ بھی پوچھوں گا، یہ بھی پوچھوں گا. پوری پلاننگ کے ساتھ جب صبح آقا کریم علیہ السلام کے پاس آئے تو سنو، مشکاۃ شریف کے اندر کتاب الزکوٰۃ ہے اور باب فضل الصدقہ، اس کے اندر ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں ان عبداللہ بن سلام قال، حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ جب آقا کریم علیہ السلام مدینہ پہنچے تو میں آقا کریم علیہ السلام کے پاس آیا. تبینت وجہہ عرفت ان وجہہ، جب میں نے آقا کریم علیہ السلام کا چہرہ انور دیکھا تو عرفت ان وجہہ، میں جان گیا کہ ایسا چہرہ جو ہے لیس بوجہ کذاب، یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. جب حضور کا چہرہ دیکھا تو حضرت عبداللہ بن سلام کو وہ جو ساری رات سوالوں کو ترتیب دے رہے تھے کہ دیکھتے ہی یہ سوال کروں گا، بیٹھوں گا تو یہ سوال کروں گا، یہاں سے ابتدا کروں گا اور یہ دوسرا سوال ہوگا، یہ تیسرا ہوگا، فلاں کے بارے میں بھی سوال کروں گا، فلاں چیز کا بھی سوال کروں گا. لیکن جب حضور کے سامنے آئے اور آقا کریم علیہ السلام کو دیکھا، فرمایا تبینت فلما تبینت وجہہ، جب حضور کا چہرہ میرے سامنے آیا، میں نے حضور کے چہرے کو دیکھا تو عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، کہ میں دیکھ کر پہچان گیا یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. یہ تو کہاں گئے وہ سوال، کہاں گئے وہ پلاننگ ساری کہ میں یہ سوال کروں گا. اور جب واپس پلٹے تو جو یہودی انتظار میں تھے کہ ابھی دیکھیں کہ کیا جن آ کر کے رزلٹ اس کا نکالتے ہیں، کیا بتاتے ہیں کہ میں نے کون سا سوال کیا اور کون سا جواب ملا. اور جب واپس پلٹے تو یہودی نے کہا کہ سناؤ کیا بنا. کہا میں تو کلمہ پڑھ کے آ گیا. کہا عجیب بات ہے، سوال کیا ہوئے، آپ نے کون سے سوال کیے تھے اور انہوں نے کون سے جواب دیے تھے. کہا کوئی سوال نہیں ہوا، کوئی جواب نہیں ہوا، چہرہ دیکھتے ہی میں جان گیا کہ یہ سوال والے نہیں ہیں بلکہ چپ کر کے ان کا دامن تھام لیا جائے. اللہ اکبر. حضور کے ایک صحابی ہے بھی نوجوان ہیں، بکریاں چراتے ہیں، بکریاں چراتے ہیں. ایک دن میرے آقا کریم علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوتا ہے. میرے حضور نے دیکھا، اس لڑکے نے بھی حضور کو دیکھ لیا، ابھی نوجوانی بالکل ینگ ہے، تو اس نے بھی دیکھ لیا اور میرے حضور کی بھی نظر پڑ گئی. اے کاش کہ کبھی ہم پر بھی حضور کی نظر پڑ جائے. تو جب حضور کی نظر پڑی نا تو اس نے حضور کا چہرہ دیکھا تو بکریاں بھول گئی، پیچھے چل پڑا. آقا کریم علیہ السلام کے پاس جا کے بیٹھ گیا. شام کو بکریاں اسی حالت میں لے کر واپس آ گئی. اب اس کی روٹین بن گئی، صبح گھر سے بکریاں نکالتا ہے، وادی میں چھوڑ دیتا ہے اور خود حضور کی محفل میں آ جاتا ہے. اللہ اکبر.
اب یہ بات چلتی چلتی اس کی خالہ تک جا پہنچی کہ یہ بکری نہیں چراتا، یہ تو بکریاں وادی میں چھوڑ کے ادھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جا کے بیٹھ جاتا ہے، وہاں جا کے یہ بیٹھا ہوتا ہے، سارا دن وہیں پہ رہتا ہے۔ تو شام کو جب گھر واپس پلٹا تو خالہ نے پوچھا، ماں بھی آ گئی، خالہ بھی آ گئی، پوچھا کہ تم کہاں ہوتے ہو؟ کہا کیا ہوا؟ کہا سچ بتاؤ تم کہاں جاتے ہو؟ اس نے بتا دیا کہ میں وہاں جاتا ہوں، بکریاں وادی میں چھوڑ دیتا ہوں، اور میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے بیٹھا رہتا ہوں، آپ کی بارگاہ میں رہتا ہوں سارا دن۔ کہا خبردار آج کے بعد نہیں جانا، تم بکریاں بھی نہیں لے کے جاؤ گے، ہم کسی اور کی ڈیوٹی لگاتے ہیں، اور تم نے بھی آج کے بعد گھر سے نہیں نکلنا۔ ایک دن 2 دن تو صبر ہوا، لیکن عاشق کہاں رہ سکتے ہیں؟ محبوب کا جب دیدار نہ ہو، یہ تو انسان کی بات ہے، اگر میں جانور کی بات کروں تو آؤ تمہیں حضرت یافور کے پاس لے چلوں۔ عاشق یافور، یہ حضرت یافور عاشق کہتے ہیں، وہ یافور نام لینا بھی جو ہے وہ بے ادبی سمجھتے ہیں، کیونکہ نسبت جو حضور کے ساتھ ہو گئی ہے۔ اچھا یہاں ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ہو سکتا ہے بہت کہ ذہن میں یہ سوال آیا ہو کہ یافور کو، کئیوں کو تو سمجھ میں نہیں کہ یافور ہے کیا۔ یہ وہ دراز گوش ہے جس کو آپ اپنی زبان میں گدا کہتے ہیں، جو خیبر کے موقع پر رسول اللہ کی بارگاہ میں آیا تھا، تو حضور نے ان کا نام یافور رکھا، تو عاشق اب حضرت یافور کہتے ہیں۔ تو اب سوال سمجھ آیا، تو ہو سکتا ہے ذہن میں ایک اور سوال اٹھ کھڑا ہو کہ گدھے کو حضرت کہہ رہی ہے، کہ عجیب بات ہے۔ تو حضرت فضیلت جو ہوتی ہے وہ مکان سے نہیں ہوتی، فضیلت مکین سے ہوتی ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ جب امام یہاں نماز پڑھا رہا ہو، ایک چھوٹا سا حضرت یہاں مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھانے لگے، تو سب سے افضل صف کون سی ہوئی؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کون سی ہوئی؟ یہ والی پہلی صف، جو بالکل یہاں امام ہے تو یہ پہلی صف سب سے افضل۔ اور جب کبھی مصلی پیچھے وہاں بچھایا جائے، اب حضرت وہاں تشریف لے گئے، چھوٹے حضرت، اور اب فضیلت بھی وہاں چلی گئی، حالانکہ صف تو پہلی یہ تھی مسجد کی، نشان بھی لگا ہوا ہے صف کا۔ تو جب کہ حضرت وہاں چلے گئے، یا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، یہاں تو خیر حال ہی ہمارا ایک بڑا ہے، جہاں مسجد کا برآمدہ بھی ہوتا ہے، حال بھی ہوتا ہے، باہر سین بھی ہوتا ہے، تو گرمیوں میں اکثر باہر نماز پڑھی جاتی ہے، مغرب عشاء کی نماز باہر پڑھتے ہیں، اور ظہر سے اندر پڑھتے ہیں۔ تو جب حضرت اندر تھے تو پہلی صف اندر تھی، فضیلت وہاں پہ تھی۔ جب حضرت باہر چلے گئے تو وہ فضیلت بھی باہر چلے گئی۔ حضرت جب چھوٹے حضرت کا حال یہ حال ہے کہ جہاں جاتے ہیں فضیلت وہیں چلی جاتی ہے، تو پھر مجھے کہنے دیجئے نا کہ جس کو نسبت حضور کے ساتھ ہو تو پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ کون ہے، دیکھا یہ جاتا ہے کہ نسبت کس کے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اب حضرت یافور جب میرے حضور کا وصال ہوتا ہے، یہ وہ ہے حضرت یافور، یہ جو یافور کے جب بھی حضور کو کسی صحابی کو بلانا ہوتا تھا نا، تو فرماتے یافور جو فلاں صحابی کو بلا کے لاؤ۔ میں آپ کی توجہ چاہوں گا پوری۔ اب وہ یافور حضور کی بارگاہ میں یہ نہیں کرتے کہ حضور کون سی گلی جانی ہے، مکان نمبر کون سا ہے، کس گلی میں جاؤں، اچھا وہ پہلا مکان ہے یا دوسرا مکان ہے۔ جب حضور گفتگو کر رہے ہیں کہ جاؤ فلاں صحابی کو بلا کے لاؤ، وہ سن بھی تو رہا ہے نا، وہ سمجھ بھی رہا ہے، آگے سے سوال نہیں کرتا۔ یار جو حضور کی بارگاہ میں رہنے والا جانور ہو وہ بھی جان جاتا ہے کہ کس صحابی کا نام کون سا ہے، اس صحابی کا نام کیا ہے، اس کا گھر کہاں ہے، اس کا گلی نمبر کہاں ہے۔ وہ جانور ہو کے سمجھ گیا، 4 ٹانگوں والا سمجھ گیا حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کر، لیکن 2 ٹانگوں والے کو آج بھی اعتراض ہے، 2 ٹانگوں والے کو آج بھی حضور کی ذات پر اعتراض ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت یافور جب حضور کی بارگاہ سے سنتے کہ فلاں صحابی کو بلا کے لاؤ تو چل پڑتے ہیں، جاتے اور جا کر کے اسی صحابی کے دروازے پر اپنا سر مارتے، جب صحابی باہر آتے تو سر سے اشارہ کرتے چل حضور بلا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کبھی ہمیں بھی بلاوا آ جائے، یا اللہ اسی ذکر حسین کے صدقے، حسن مصطفیٰ کے صدقے
آج کے اس حسین ذکر کے صدقے ہمیں بھی اسی سال اسی طرح سب کو بلاوا آ جائے کہ آؤ تمہیں حضور بلا رہے ہیں۔ تم نے یہاں بیٹھ کے حضور کا تذکرہ سنا، حسن کے تذکرے سنے، تمہارے دل ایمان سے جگمگا اٹھے، تمہاری محبتوں کا عالم یہ تھا کہ چہروں پر جو ہے وہ خوشیوں کے آثار تھے۔ آؤ حضور کے حسن کے تذکرے کرنے والوں، سننے والوں، آؤ آج مدینے میں آ کے حضور کے حسن کے تذکرے کرو۔ اللہ اکبر۔ تو جب میرے حضور کا انتقال ہوا، وصال ظہری ہوا حضور کا، تو یہ حضرت یعقوب ان سے برداشت نہ ہوا۔ میں نے کہا نا کہ عاشق یہ کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ محبوب کا چہرہ نظر نہ آئے، محبوب کا حسن نظر نہ آئے؟ عاشق سے کہاں برداشت ہوتا ہے؟ وہ تو صحابی تھے اور یہ تو ایک جانور ہے۔ اور جب حضور کا دیدار نہ ہوا تو 3 دن تک روایات میں نے پڑھا وہ مدینے کی گلیوں میں دوڑتے تھے اور روتے تھے، آوازیں لگاتے گویا حضور کو بلاتے رہتے تھے۔ اور 3 دن کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو ایک کنویں میں گرا کر کے اپنی جان اللہ کے سپرد کر دی۔ فیصلہ کیا جس زندگی میں حضور کا دیدار نہ ہو وہ پھر جینے کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ صحابی نوجوان ہیں، ینگ ہیں ابھی۔ خالہ نے پابندی لگا دی، ماں نے کہا خبردار آج کے بعد گھر سے نہیں نکلنا۔ 1 دن 2 دن تو صبر ہوا، تیسرے دن کہا میری ایک بات سن۔ کہا کیا بات؟ کہا تم ایک دفعہ چلو، بس تم میرے ساتھ ایک دفعہ ان کی بارگاہ میں جاؤ، اس کے بعد تم جو کہو گی میں وہی کروں گا۔ تم کہو گے کہ نہیں جاؤ، میں نہیں جاؤں گا، بس ایک دفعہ میرے ساتھ وہاں جاؤ، تم ایک دفعہ تو جاؤ۔ تو خالہ نے کہا اچھا کوئی بات نہیں، ہم ایک دفعہ چلے جاتے ہیں۔ اب ماں بھی اور خالہ بھی دونوں اس لڑکے کے ساتھ چل پڑی، اور جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کے بیٹھی تو حضور کا چہرہ دیکھا، اللہ اکبر، والضحیٰ والا رخ انور دیکھا۔ کچھ دیر بیٹھے رہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں سنتے رہے۔ جب اٹھ کر کے واپس پلٹے، اب اس بچے کا دل دھڑک رہا ہے کہ اب نہ جانے کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ میں تو کسی مقصد کے تحت لے کے آیا تھا کہ حضور کا چہرہ دیکھیں گی تو یہ خود بھی دیوانی ہو جائیں گی، اب پتہ نہیں ان کے دل میں کیا ہے۔ اور جب واپس پلٹے تو باہر جب گلی میں آئے تو بچے نے پوچھا کہ ہاں خالہ بتاؤ اب کیا کرنا ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ جو کہتی تھی کہ نہیں جانا، اب اس کی زبان سے اختیار بے اختیار نکلا کہ بیٹے میرے بھانجے، آج کے بعد تم جو مرضی چاہو کرو، بکریاں جدھر چاہو چھوڑ دو اور صبح سے شام یہاں بیٹھے رہا کرو۔ اللہ اکبر۔ کہا اس کی باتیں اتنی پیاری، اس کی باتوں میں اتنا مٹھاس اور ان کا چہرہ اتنا خوبصورت۔ کہا بیٹے آج کے بعد نہیں روکوں گی، پہلے نہیں دیکھا تھا روکتی تھی، لیکن آج کے بعد تم یہاں بیٹھا کرو، میں کبھی نہیں روکوں گی۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، میرے آقا کے حسن کے چرچے، حضور کے حسن کی باتیں، اللہ اکبر۔ آئے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کی ایک بات۔ حضور جب ہجرت کر کر مدینے تشریف لا رہے تھے تو راستے میں معبد کی کلی سے گزرے، معبد کے گھر کے پاس سے گزرے، جھونپڑی کے پاس سے گزرے تو گرمی کی شدت، بھوک پیاس، حضرت سیدنا صدیق کے اکبر آگے بڑھے۔ معبد گھر پر تھی، خاتون تھی، بادیہ نشین خاتون، دیہاتی عورت۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر فرمانے لگے کہ آپ کے پاس کچھ کھانے کے لیے ہے تو ہمیں دیں۔ اس خاتون نے کہا کہ میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ کہا کچھ تو ہوگا؟ کہا ہمارے پاس نہ کوئی گوشت ہے اور نہ ہی کوئی چیز ہے کھانے کے لیے، لیکن ہم عرب لوگ ہیں اور ہم مہمان نوازی کو اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں، لیکن قسمت کی بات کہ آج میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے دیکھا کہ ایک کونے میں بکری بندھی ہوئی تھی جو بالکل لاغر تھی اور ہڈیوں پر گوشت بھی نہیں ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ یہ بکری، کہا اس کے پاس دودھ نہیں ہے، یہ اتنی کمزور ہے کہ ریوڑ کے ساتھ چل کے بھی نہیں جا سکی۔ تو میرے حضور نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو ہم اس کا دودھ دو لیں۔ عرض کی حضور مجھے کیا اعتراض ہے، اگر یہ بکری دودھ دیتی ہے تو مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، لیکن اس کے تو ہڈیوں میں گودا تک نہیں ہے، یہ اتنی کمزور ہے کہ لاغر ہے، گوشت ہڈیوں تک نہیں۔
اور اس کی کھیری میں دودھ بالکل بھی نہیں ہے، لیکن آپ، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، آپ دونا چاہتے ہیں دو لیں دودھ۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے جب کہا کہ آپ کو اعتراض نہیں، اس نے کہا کوئی اعتراض نہیں۔ حضرت صدیق پر آگے بڑھتے ہیں، بکری کھول کے حضور کے سامنے کھڑی کر دی۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے دست برکت، دست شفا، دست رحمت اس بکری کی پشت پر پھیرا تو بکری نے جھرجھری لی، ٹانگیں چوڑی کر دی، کھیری میں دودھ اتر آیا۔ اللہ اکبر۔ اب جب کھیری میں دودھ اترا تو میرے حضور نے فرمایا کہ برتن دو۔ برتن لایا گیا، حضور نے دودھ دونا شروع کیا۔ ایک برتن بھر گیا، فرمایا دوسرا دو، دوسرا بھر گیا، تیسرا دو، تیسرا بھر گیا، چوتھا دو، حتیٰ کہ الفاظ میں نے جو پڑھے ہیں وہ یہ ہے کہ معبد کے گھر کی تھالیاں تک دودھ سے بھر گئی۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے حوض کوثر کا اللہ نے جو کنیکشن ہی وہاں کر دیا ہو۔ اللہ اکبر۔ تو حضور دودھ دوتے رہے اور سارے برتن گھر کے بھر گئے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے خود بھی دودھ پیا، صدیق اکبر میں نے دودھ پیا، اور معبد نے پیا، اس کا چھوٹا بچہ تھا اس نے بھی پیا، اور میرے آقا نے دعائے برکت دی اور چل پڑے سفر کی جانب۔ اب جب شام کو واپس ابو معبد آیا، ماں کہنے لگی کہ بیٹے میں بتاؤں گی کہ آج ہمارے گھر میں کون آیا تھا۔ اللہ اکبر۔ جب شام ہوئی، ابو معبد بکریاں لے کے واپس آیا، اس نے کچی کلی پر نور برستے دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ بتاتے ہیں کہ آج کون ہے، وہ آتے پوچھتا ہے کہ آج کوئی آیا تھا، آج کچی کلی پر بھی نور برس رہا ہے؟ کہا آج آیا تھا۔ کہا کون تھا؟ کہا میں کیا بتاؤں وہ کون تھا۔ اس نے جو قصیدہ لکھا اور تعریف کی حضور کی وہ تو بہت طویل ہے، وقت میں دامن میں گنجائش مجھے نظر نہیں آ رہی، میں صرف اس کے بعد کہنے لگی کہ میرے شوہر میں کیا بتاؤں وہ کون تھے، کتنے حسین تھے، دور سے دیکھے کوئی تب بھی حسین تھے، قریب سے کوئی دیکھتا تو پھر بھی اس سے زیادہ سونے تھے۔ کوئی دور سے دیکھتا حضور کو تو اتنے تھے کہ حسین، خوبصورت، جمیل تھے، لیکن جو قریب سے دیکھ لیتا تو وہ بھی حضور کو بہت زیادہ حسین جو پاتا۔ اللہ اکبر۔ اب ابو معبد نے کہا کہ اس کا نام کیا ہے؟ کہا ہم تو اس کی شان ہی دیکھتے رہے، اس کا چہرہ دیکھتے رہے، ہم تو نام پوچھنا ہی یاد نہ رہا اس کو، تو اس نے خود ہی اپنے سے نام رکھ لیا کہ مبارک آیا تھا ہمارے گھر میں، برکت والا، مبارک مانا برکت والا، کہ وہ مبارک آیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اب جب باتیں ہو رہی تھی تو ابو معبد کہنے لگا کہ تم نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، تم نے مجھے بھی بلا لیا ہوتا، میں قریب تو تھا۔ اچھا اب ایسا کرنا کہ جب کبھی، اب جب یہ باتیں ان کی ہو رہی تھیں تو بچہ کہنے لگا امی وہ بھی بات بتاؤ نا کہ کیسے بکری کی پشت پہ ہاتھ رکھا تھا، یہ بھی تو بتاؤ نا۔ اب ابو معبد کہتے ہیں کہ تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، نیکسٹ ٹائم جب بھی کبھی آئیں وہ تو میں دور نہیں جاؤں گا، میں آس پاس ہی رہا کروں گا اور مجھے بلا لیجیے گا۔ اللہ اکبر۔ اب سنیں، معبد نے کہا جو دور سے دیکھتا حضور سونے نظر آتے تھے، جو قریب سے دیکھتا حضور پھر بھی سونے نظر آتے تھے۔ اور میں ایک اور معنی بھی اس کو لیا کرتا ہوں کہ جس نے قریب سے دیکھا اس نے بھی کہا سونے ہیں حضور، جس نے دور سے دیکھا اس نے بھی کہا حضور سونے ہیں، جس نے قریب کھڑے ہو کے دیکھا، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کل قمر لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، کہا حضور کا چہرہ کیا پوچھتے ہو، جیسے 14ویں کا چاند ہے۔